آج سے 800 سال پہلے جب ہندوستان کی سرزمین پر گھوڑوں کی ٹاپیں گونجتی تھیں اور انصاف کے فیصلے کھلے میدانوں میں ہوا کرتے تھے، ایک قدیم قصبہ آباد تھا۔ اس قصبے کے عین درمیان ایک بہت بڑا برگد کا درخت کھڑا تھا۔ اسی درخت کے سائے میں نصیر نام کا ایک شخص اکثر بیٹھا رہتا تھا۔ نصیر کے کپڑے پیوند لگے ہوتے، بالوں میں مٹی جمی رہتی اور وہ اکثر خود سے باتیں کرتا دکھائی دیتا۔ قصبے کے بچے اسے پتھر مارتے اور بڑے اس کا مذاق اڑاتے، مگر نصیر کے چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سی مسکراہٹ رہتی۔ لوگ اسے پاگل نصیر کہہ کر پکارتے تھے۔ اسی قصبے میں ایک سوداگر رہتا تھا جس کا نام بختار تھا۔ بختار کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، اس کے گودام اناج سے بھرے رہتے، مگر اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ وہ غریبوں کو بھاری سود پر قرض دیتا اور وقت آنے پر ان کی زمینیں ہتھیا لیتا۔ اس کی مکاری اور ظلم کے قصے مشہور تھے، لیکن کوئی اس کے خلاف بولنے کی جرت نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کا اثر و رسوخ دربار تک پہنچتا تھا۔ ایک تپتی دوپہر بختار اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر قریبی شہر سے واپس آ رہا تھا۔ اس کی کمر سے ایک ریشمی تھیلی بندھی ہوئی تھی جس میں خالص سونے کے 100 سکے اور ایک نایاب یاقوت کا ہار رکھا تھا۔ گرمی کی شدت سے اسے چکر آنے لگے تو وہ راستے میں ایک چشمی کے پاس پانی پینے رکا۔ پانی پیتے ہوئے اس کی ریشمی تھیلی ٹوٹ کر گھاس میں جا گری، مگر اسے اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کا رنگ فق ہو چکا تھا، کیونکہ اس کی زندگی بھر کی کمائی غائب ہو چکی تھی۔ بختار نے فوراً قصبے میں ڈھنڈورا پٹوا دیا، جو کوئی میری ریشمی تھیلی ڈھونڈ کر واپس لائے گا اسے 20 سونے کے سکے انعام میں دیے جائیں گے۔ قصبے کے قریب ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام رحمت تھا۔ وہ سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر پاتا تھا۔ ایک دن جب وہ حسب معمول لکڑیاں کاٹنے جا رہا تھا تو اسے چشمے کے قریب ایک ریشمی تھیلی پڑی ہوئی ملی۔ رحمت نے جب تھیلی کھول کر دیکھی تو اس کی آنکھیں چنجھیا گئیں۔ اس میں بے شمار سونے کے سکے اور قیمتی زیورات موجود تھے۔ اتنی دولت اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے باوجود رحمت کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی لالچ پیدا نہ ہوا۔ وہ فوراً بختار سوداگر کی حویلی پہنچا اور ریشمی تھیلی اس کے سامنے رکھ دی۔ بختار نے جب اپنی دولت دیکھی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک نمودار ہو گئی، مگر جیسے ہی انعام دینے کا وقت آیا اس کی نیت بدل گئی۔ وہ 20 سونے کے سکے بچانا چاہتا تھا۔ اچانک بختار نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اوے لکڑہارے، اس تھیلی میں تو 100 سونے کے سکے اور 2 یاقوت کے ہار تھے، یہاں تو صرف ایک ہی ہار موجود ہے۔ تو نے دوسرا ہار چرا لیا ہے، تو چور ہے اور اب انعام مانگنے کی جرت بھی کرتا ہے۔ غریب رحمت یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا اور عاجزی سے بولا، سیٹھ جی، خدا کی قسم میں نے تھیلی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، یہ جیسی مجھے ملی تھی ویسی ہی آپ کو واپس کر دی ہے۔ لیکن بختار نے اس کی ایک نہ سنی، اسے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا اور دھمکی دی کہ اگر وہ دوبارہ آیا تو اسے قید خانے بھجوا دیا جائے گا۔ رحمت روتا ہوا برگد کے درخت کے نیچے جا بیٹھا، جہاں نصیر پہلے ہی موجود تھا۔ نصیر نے اپنی مٹی آلود آنکھیں اٹھائیں اور نرمی سے پوچھا، بھائی، تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ کیا کسی نے تمہارا کوئی خواب چھین لیا ہے؟ رحمت نے دل گرفتہ ہو کر اپنی پوری داستان نصیر کو سنا دی۔ وہ بتاتا گیا اور آنسو بہاتا گیا۔ جب بات ختم ہوئی تو نصیر نے زوردار کہکہا لگایا، پھر مٹی سے ایک چھوٹا سا گھروندہ بناتے ہوئے بولا، تو بختار سوداگر کہتا ہے کہ اس کے 2 یاقوت کے ہار تھے۔ اچھا، کل قاضی کی عدالت لگے گی، تم وہاں جانا اور کہنا کہ اس مقدمے کا فیصلہ وہ بے وقوف کرے گا جو برگد کے درخت کے نیچے بیٹھتا ہے۔ یہ سن کر آس پاس کھڑے لوگ زور زور سے ہنسنے لگے، کچھ نے طنز کیا اور کچھ نے مذاق اڑایا۔ جب یہ بات بختار تک پہنچی تو وہ بھی خوش ہو گیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، ایک پاگل کا فیصلہ تو یقیناً میرے ہی حق میں ہوگا، میں 2-4 سکے دے کر اسے خرید لوں گا۔ اگلے دن قاضی کی عدالت سجی۔ قاضی صاحب اپنی اونچی مسند پر جلوہ افروز تھے۔ ایک جانب مغرور سوداگر بختار کھڑا تھا اور دوسری طرف سہما ہوا لکڑہارا رحمت۔ لوگوں کا بڑا مجمع عدالت میں جمع تھا۔ اچانک مجمع کے پیچھے سے نصیر ناچتا ہوا آیا اور قاضی کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی حرکتیں دیکھ کر لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ قاضی نے نصیر کی طرف دیکھ کر پوچھا، اے نصیر، کیا تم اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتے ہو؟ نصیر نے اس بار غیر معمولی سنجیدگی کے ساتھ بختار کی طرف دیکھا اور پوچھا، سیٹھ جی، سچ سچ بتائیے، آپ کی ریشمی تھیلی میں کیا کیا موجود تھا؟ پورے دربار میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ نصیر نے پر اعتماد لہجے میں اپنی بات آگے بڑھائی۔ چونکہ بختار کی اصل تھیلی اب تک ملی ہی نہیں، اس لیے وہ خود جا کر اسے دوبارہ تلاش کرے، اور جو تھیلی رحمت کو ملی ہے
वो या तो शाही खजाने में जमा करा दी जाए या फिर रहमत के पास बतौर अमानत रहे, क्योंकि इसका हकीकी मालिक, जिसकी थैली में सिर्फ एक याकूत का हार था, अभी तक सामने नहीं आया। ये सुनकर बख्तार के होश ठिकाने आ गए। उसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि अगर वो अब भी अपने झूठ पर कायम रहा तो ना सिर्फ सोना बल्कि याकूत का हार भी उसके हाथ से निकल जाएगा। चुनाचे वो फौरन नसीर के कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर बोला, नहीं नहीं, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मेरी थैली में दरहकीकत एक ही याकूत का हार था। मैंने सिर्फ इनाम से बचने के लिए झूठ का सहारा लिया था। काजी ये सुनकर सख्त बरहम हो गए। उन्होंने बख्तार पर 500 सोने के सिक्के जुर्माना आयद किया और वो रेशमी थैली रहमत को बतौर इनाम अता कर दी। अदालत में मौजूद लोग हैरत में डूबे हुए थे कि जिस नसीर को वो बरसों से पागल समझते आ रहे थे, उसी ने 800 साल पुरानी रिवायात के मुताबिक ऐसा बेमिसाल इंसाफ किया जो बड़े बड़े अक्लमंद भी न कर सके। फैसला होने के बाद नसीर खामोशी से वापस बरगद के दरख्त के नीचे जा बैठा और दोबारा मिट्टी से खेलने लगा, गोया कुछ हुआ ही ना हो।